ایمان اور مومن۔ آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا، ایمان دل سے معرفت، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا ہے۔ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا اور کامل نہیں ہے جب تک اسے خود اپنے پاس موجود اشیاء کے مقابل اللہ کے پاس موجود اشیاء پر زیادہ بھروسہ نہ ہو۔ اللہ نے ایمان کو شرک سے پاکیزگی کے لیے واجب کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے لیے نقصان دہ سچ کو اپنے لیے مفید جھوٹ پر ترجیح دو، تمہاری باتیں تمہارے علم اور کاموں سے زیادہ نہ ہوں، اور یہ کہ تم دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ مومن کی صفت کے متعلق، مومن کی خوشی اسی کے چہرے پر اور اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ کشادہ سینے کا مالک ہوتا ہے اور اس کا نفس ذلیل ترین ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کو ہمیشہ کمتر سمجھتا ہے تاکہ غرور میں مبتلا نہ ہو۔ رفعت و بلندی سے کراہیت اور نام و نمود سے نفرت محسوس کرتا ہے۔ بلند ہمت اور بہت زیادہ سکوت پسند ہوتا ہے۔ اس کے اوقات عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ شکور و صبور اپنی ہی فکر میں غلطہ رہتا ہے۔ ہر ایک سے دوستی نہیں کرتا۔ نرم مزاج اور خوش اخلاق ہوتا ہے۔ اس کا نفس چٹان سے زیادہ سخت و مضبوط ہوتا ہے اور وہ خدا کے سامنے غلام سے زیادہ ذلیل بن کر رہتا ہے۔ مومن کے لیے 3 وقت ہوتے ہیں۔ ایک وقت جس میں وہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات کرتا ہے، دوسرا وہ وقت جس میں وہ اپنی روزی روٹی کے لیے کوشش کرتا ہے، اور تیسرا وہ وقت ہوتا ہے جس میں وہ اپنے نفس و لذات نفس کے متعلق غور کرتا ہے کہ کون سی حلال اور پسندیدہ ہے۔ اللہ سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ایمان 4 ستونوں پر استوار ہے، اور وہ یہ ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ میں مومنین کا سردار ہوں اور مال فاجروں کا سردار ہے۔ عورت کی غیرت اور رقابت کفر ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کی دوسری بیوی سے بات چیت پسند نہ کرے یا اس سے حسد کرے، اور مرد کی غیرت ایمان ہے، یعنی وہ اپنی بیوی سے دوسرے مرد کے تعلقات برداشت نہ کرے۔ اپنے ایمان کو صدقے کے ذریعے محفوظ کر لو۔ حیا و صبر کی مانند کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان ایک ایسا راستہ ہے جو تمام راستوں سے زیادہ روشن اور تمام چراغوں سے زیادہ پر نور ہے، لہٰذا ایمان ہی کے ذریعے نیکیوں اور استدلال کیا جاتا ہے، اور نیکیوں کے ذریعے ایمان پر استدلال کیا جاتا ہے، اور ایمان کے ذریعے علم کی تعمیر ہوتی ہے۔ بلا شبہ مومنین مسکین و خاکسار ہیں، بلا شبہ مومنین شفیق ہیں، بلا شبہ مومنین خدا سے خائف ہیں۔ بلا شبہ ایمان دل میں ایک نور کے سفید نقطے کی طرح ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا جتنا زیادہ ایمان بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس نقطے کی سفیدی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مومن کا بھائی ہوتا ہے، لہٰذا کوئی مومن کبھی دوسرے مومن کو دھوکہ نہیں دیتا، اور نہ اس کی عیب جوئی کرتا ہے، اور نہ ہی اس کی مدد میں کوتاہی کرتا ہے۔ مومن کو پریشان نہ کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔ مومن کی فراست سے خائف رہو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مومن یقیناً خود میں مشغول رہتا ہے، لوگ اس سے آسودہ رہتے ہیں۔ جب رات آ جاتی ہے تو وہ اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور اللہ کے حضور اپنے بدن کے تمام محترم اعضاء کے ذریعے سجدہ بجا لاتا ہے، اور اپنے اس رب کی مناجات میں مشغول ہو جاتا ہے جس نے اسے آزاد خلق کیا۔ خبردار ہو جاؤ، ایسے ہی بنو۔ جسے نیکی مسرور اور برائی کبیدہ خاطر کر دے وہ مومن ہے۔ ایمان 4 ارکان پر مشتمل ہے: قضا و قدر الہی سے راضی رہنا، اللہ پر توکل کرنا، تمام امور اسی کے سپرد کر دینا، اور اس کے تمام احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ کوئی اس وقت تک لذت ایمان سے آشنا نہیں ہو سکتا جب تک اسے اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ جو حالات اسے لاحق ہوں گے وہ ان سے بچ نہیں پائے گا، اور جو چیزیں اس تک نہیں پہنچی ہیں وہ حقیقتاً اس تک پہنچ نہیں سکتی تھیں۔ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں وہ کامل ایمان ہوگا، جو اللہ کے لیے عطا کرے اور اسی کے لیے عطا سے ہاتھ روکے، اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے اور اسی کے لیے بغض رکھے۔ نجات ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان امان ہے۔ ایمان ایک پودا ہے جس کی جڑیں یقین، شاخیں تقوی، کونپلیں کلیاں حیا اور پھل سخاوت ہے۔ ایمان ہی کے ذریعے نجات ممکن ہے۔ ایمان کے ذریعے ہی سعادت کی بلندیاں طے کی جاتی ہیں اور کمال مسرت حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور فوز کامیابی ہی ایمان کا ثمرہ ہے۔ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی اس کا ایمان کامل ہوگا: غصہ اور خوشی کی حالت میں بھی انصاف، غریبی اور امیری میں میانہ روی، اور خوف اور امید کے درمیان اعتدال۔
3 چیزیں ایمان کے خزانے میں سے ہیں: مصیبت کو چھپا کر صدقہ دینا اور اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھنا۔ ایمان کی زینت طہارت باطنی اور ظاہر میں نیک اعمال بجا لانا ہے۔ مومن کا شرف اس کا ایمان اور اس کی عزت اطاعت خدا ہے۔ سچا ایمان اور احسان کی خوبیاں بہترین ذخیروں میں سے ہیں۔ جس کا ایمان سچا ہے وہی نجات یافتہ ہے، اور جس کا اسلام اچھا ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ نجات میں صرف وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو شرائط ایمان پر عمل پیرا ہوگا۔ کسی آدمی کے ایمان پر احکام الہی کو دل سے تسلیم کرنے اور اللہ کی اطاعت اور اپنے اوپر لازم کر لینے سے استدلال کیا جا سکتا ہے، گواہی دی جا سکتی ہے۔ ایمان و عمل جڑواں بھائی اور کبھی نہ چھوٹنے والے دوست ہیں۔ خداوند عالم ان میں سے کسی ایک کو بغیر اس کے ساتھی کے قبول نہیں کرے گا۔ مومن زیرک اور عقل مند ہوتا ہے۔ مومن بہت عمل کرنے والا اور کم لغزشوں والا ہوتا ہے۔ دنیا مومن کا قید خانہ، موت اس کا تحفہ اور جنت اس کی پناہ گاہ ہے۔ مومن کی 3 نشانیاں ہیں: صداقت، یقین اور کوتاہ آرزو والا ہونا۔ مومن کے لیے دنیا تربیت گاہ ہوتی ہے اور اس کی لگن عمل، موت اس کا تحفہ اور جنت اس کا انعام ہوتا ہے۔ مومن جب دیکھتا اور غور کرتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے، اور جب ساکت ہوتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے، اور جب بولتا ہے تو ذکر الہی کرتا ہے۔ جب اسے عطا کیا جاتا ہے تو شاکر ہوتا ہے، جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ مومن اپنے آپ کے لیے امانت دار ہوتا ہے اور اپنی خواہشات و حواس پر غالب رہتا ہے۔ مومن کی روش، اس کا زہد اور اس کی سوچ، اس کی دیانتداری اور اس کی عزت، اس کی قناعت ہوتی ہے۔ اس کی کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے، نیکیاں بکثرت ہوتی ہیں، اس کے درجات عالی ہوتے ہیں، اور وہ خود اپنی نجات اور بچاؤ کا مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے۔ ایمان کے اعتبار سے سب سے افضل وہی مومن ہے جس کا لینا دینا اور غضب و رضا سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ مومن شادمانی کے عالم میں شاکر اور بلاؤں میں صابر اور آسائش کے وقت خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جس کا ذریعہ معاش حلال اور پاکیزہ ہو، اخلاق اچھا ہو اور باطن صحیح ہو، اپنے مال کا فاضل حصہ انفاق کرے اور اپنے کلام میں فاضل باتوں سے پرہیز کرے۔ لوگ اس کے شر سے بچے رہیں اور وہ لوگوں میں اپنے آپ سے سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہو۔